جا کے اونٹ کو کھولا، روانہ ہو گیا۔ پیچھے سے حضور نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا وہ جاتے ہوئے کہتا ہے اس پہ نہ کمی کروں گا نہ اس پہ زیادتی کروں گا، جا کے اپنا اونٹ کھولا اور روانہ ہو گیا۔ تو حضور نے پیچھے سے فرمایا کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ یہ چلتا پھرتا جنتی ہے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا اللہ کی توحید، نبی کی رسالت و ختم نبوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ چیزیں اسلام کا اساس ہیں، بنیاد ہیں، اسلام کے پلر ہیں۔ اگر اس پر بھی آپ کاربند ہیں اور سختی سے کاربند ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، مرتا مر جائے نماز نہیں چھوڑنی، مرتا مر جائے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ نے پیسہ دے دیا ہے، تعویلیں نہ کرے۔ مولوی صاحب ابھی 4-5 دن باقی ہیں، وہ سال گزرنے کی جو شرط ہے 4-5 دن باقی ہے، سارا پیسہ اٹھا کے بیوی کے نام کر دیا، تعویل کر کے زکوٰۃ سے تو بچ گیا ہے۔ اسے تو پتہ ہے نا کہ تو نے کیا کیا ہے، پتہ ہے یا نہیں ہے؟ قانوناً تو نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ پاکستانی وکلا والا کام کیا ہے، قانوناً تو اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اسے تو پتہ ہے نا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ حج فرض ہو گیا ہے، تعویلیں کرتا بیٹھا ہے، بچیاں جوان ہیں، فلاں قرضہ دینا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ کر لوں پھر دیکھیں گے۔ فرمایا نہیں، جب حج فرض ہو جائے، آپ کے پاس پیسہ ہو، گھر کے بچوں کے اخراجات کا انتظام کر سکتے ہو، آنے جانے کے اخراجات، وہاں کے اخراجات پورے کر سکتے ہو، اور راستے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو حج فرض ہو گیا۔ اب تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعویلیں کر کے ٹھیک ہے، مجھے کہہ لے گا مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، میں تیرے ظاہر کو دیکھ کے کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے گنجائش ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ جو آنے والا تھا نا، اس نے آگے پوچھا کہ توحید کا اقرار کر لوں جنت میں جاؤں گا، رسالت کا اقرار کر لوں جنت میں جاؤں گا، نماز کی پابندی کر لوں، روزے کی پابندی کر لوں، حج کی پابندی کر لوں، زکوٰۃ کی پابندی کر لوں، جاتے ہوئے کہہ گیا کہ اس پر نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو حضور نے بھی پیچھے بیٹھے اپنی جماعت کے سامنے کیا فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو، چلتا پھرتا جنتی، یہ شخص جا رہا ہے، اسے دیکھ لو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے پاس معلومات ہیں اور جتنی معلومات ہیں اس پر تو عمل کریں، اس پر تو عمل کریں۔ دین کا اتنا علم سیکھنا کہ آپ کو حلال حرام کی تمیز رہے، دین کا اتنا علم سیکھنا کہ آپ کو اپنے رب کی توحید کا پتہ ہو، دین کا اتنا علم سیکھنا کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا تعارف ہو، اور اگر پورا تعارف نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنا اللہ کا آخری پیغمبر اور نبی مانتا ہو، اور صحابہ اہل بیت کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ موٹے موٹے دین کے جو اراکین ہیں، ارکان ہیں، ان کو جانتا ہو اور ان پر سختی سے عمل کرتا ہو، تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہی حضور نے فرمایا اس جانے والے کو کہ یہ جنتی ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں جو مضبوطی ہونی چاہیے نا، یہاں جو استحکام ہونا چاہیے نا اعمال کے اندر، وہ نہیں آ رہا۔ ہم وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہو بھی رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ نہیں بابا، ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہیں مانتے، نہ اس کی ذات کے ساتھ نہ اس کی صفات کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول مانتے ہیں، اور تمام انبیاء کے جانے کے بعد آخری پیغمبر مانتے ہیں، اور تمام انبیاء کی سیرتوں کا مجموعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، ہم ان تمام احکامات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو
ہم مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے۔ حضور کی سیرت جامع سیرت ہے، یعنی تمام انبیاء کی سیرتوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے حضور کی صورت میں ایک گلدستہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے سیرت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل اتباع سیرت ہے، یعنی حضور کی سیرت ایسی نہیں ہے کہ جس پر امتی عمل نہ کر سکتا ہو، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اعتدال والی سیرت ہے، میانہ روی والی سیرت ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کیسی تھی، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیسی تھی، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں والد بن کر پیش آئے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نانا بن کر آئے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے لیے کس درجے کی اولاد بن کر آئے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی، یہ الگ عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی، یہ الگ عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کن کن عجائبات کا اظہار ہوا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اماں آمنہ نے کیا کچھ دیکھا، یہ الگ عنوان ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ نے کیا کچھ نظارے کیے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کریم پر فرشتوں کا نزول کیسے ہوتا تھا، یہ الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ پر وحی کیسے اترتی تھی، یہ الگ عنوان ہے۔ جبرائیل کیسے آتے تھے، الگ عنوان ہے۔ وہی جبرائیل امین کے آنے کے بعد مصطفیٰ کریم کے کیا انداز ہوتے تھے، مصطفیٰ کریم کے چہرے کے کیا تاثرات ہوتے تھے، یہ الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کا اخلاق کیسا تھا، الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کا کردار کیسا تھا، الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کریم کے خطبات کیا تھے، الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کریم منصب امامت پہ آئے، امامت کیسے فرمائی، الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کریم نے جہاد فرمایا، بطور کمانڈر ان چیف کے کیا اصول مرتب کیے، الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ریاست قائم کی، بطور والی ریاست کے کیا اصول مرتب فرمائے، الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا، بطور مدرس ہونے کے کیا اصول مرتب فرمائے، الگ عنوان ہے۔ حدیث بیان فرمائی، حدیث بیان کرنے کے آداب کیا ہیں، الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے بعد خلافت کا نظام قائم کیا، کس انداز میں قائم کیا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کریم کا یارانہ کیسا تھا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کریم کی اولاد کیسی تھی، الگ عنوان ہے۔ اہل بیت کون تھے، مفہوم کیا ہے، اہل بیت کا منصب کیا ہے، اہل بیت کے امت پر حقوق کیا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ مصطفیٰ کریم نے معیشت کے کیا اصول بنائے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اور میرے دوستو، ایک مسلمان کے لیے اپنے آقا کے متعلق، اپنے نبی کے متعلق، اپنے پیغمبر کی سیرت کے متعلق، اپنے پیغمبر کی سیرت کے ایک ایک پہلو کے متعلق جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے، اور بالخصوص اس دور کے اندر بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو پیغمبر کی سیرت پڑھانا، اپنے بچوں کو پیغمبر کی سیرت سمجھانا، اپنے بچوں کو پیغمبر کا کردار بتانا، اپنے بچوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر رضاعت سے لے کر یتیمی کی زندگی، یتیمی سے لے کر شباب تک، شباب سے لے کر وحی کے اترنے تک، وحی کے اترنے سے لے کر نبوت کے اعلان تک، نبوت کے اعلان سے غار حرا تک، غار حرا سے دار ارقم تک، دار ارقم سے مسجد نبوی تک، مسجد نبوی کی تعمیر سے لے کر مسجد نبوی کی امامت تک، مسجد نبوی کی امامت سے لے کر قاضی القضات کے فیصلوں تک، قاضی القضات کے فیصلوں سے لے کر جہاد کے میدانوں تک، میدانوں سے لے کر بدر، احد، حنین، تبوک اور ان تمام
तमाम ग़ज़वात के मुताल्लिक़ और फिर फ़तह मक्का के मुताल्लिक़, हिजरत के मुताल्लिक़, सहाबा के मुताल्लिक़, खिलाफत के मुताल्लिक़, इमामत के मुताल्लिक़, अहले बैत के मुताल्लिक़ एक एक पहलू पर अपनी औलाद को बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, पढ़ाने की ज़रूरत है। आज हम कलमा पढ़ते हैं, हम वसवसों का शिकार हैं। कोई बातिल परस्त खड़ा होकर सोशल मीडिया पर बैठकर ज़ईफ़ रिवायात की आड़ में आकर वो कभी हुजूर की तौहीन करता है, वो कभी हुजूर की गुस्ताखी करता है, वो कभी अबू बकर की गुस्ताखी करता है, वो कभी जनाब उमर की तौहीन करता है, वो कभी जनाब उस्मान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करता है, वो कभी अमीर मुआविया पर इल्ज़ाम लगाता है, वो कभी अम्मा आयशा पर इल्ज़ाम लगाता है। और मेरा नौजवान, उसे पता नहीं होता कि अबू बकर कौन है, उसे पता नहीं होता उस्मान कौन है, उसे पता नहीं होता तलहा और ज़ुबैर कौन है, उसे पता नहीं होता मेरे मुस्तफ़ा कितने आला हैं, कितने अरफा हैं, कितने ऊंचे हैं, कितने पाकीज़ा हैं, कितने बाअखलाक हैं, कितने बाकरामत हैं, कितने जमाल वाले हैं, कितने कमाल वाले हैं, किस अंदाज वाले हैं, कैसी ज़िंदगी गुजारी है, शाम कैसी, दिन कैसा, सुबह कैसी, शाम कैसी, मस्जिद कैसी, मदीना कैसा, मक्का कैसा, बैतुल्लाह कैसा, हिजरत कैसी, सहाबा कैसे, अज़वाज कैसे, औलाद कैसी, बनात कैसी। अगर आपने अपने बच्चों को अपने नबी के मुताल्लिक न पढ़ाया, बातिल आपके घर में घुस चुका है, मोबाइल की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में, वेबसाइट्स की सूरत में। नौजवान है, बुजुर्ग है, वालिद है, नमाज पढ़ता है, उसे पता नहीं है रात भर मेरा बच्चा क्या देखता है, दिन भर नमाजें पढ़ता है, इशा की नमाज पढ़ के सुन्नत के मुताबिक जाकर बिस्तर पे आराम कर लेता है। उसका नौजवान बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, नौजवान बच्ची रात भर वो टिकटॉक पे बैठकर, वेबसाइट पे बैठकर, सोशल मीडिया पे बैठकर वो क्या कुछ पढ़ती है, वो क्या कुछ सुनती है, वो क्या कुछ देखती है। बातिल उसके जहन में क्या क्या इंजेक्शन भर रहा है, उसके अंदर कितने गंदे जरासीम पैदा कर रहा है और हमें पता नहीं होता। और हम जाकर खड़े हो जाते हैं, मौलवी साहब हमारा बच्चा खराब हो गया है, हमारा बच्चा इज्जत नहीं करता, हमारा बच्चा सहाबा पे एतराज कर रहा है, हमारा बच्चा अहले बैत पे एतराज कर रहा है, हमारा बच्चा तौहीद को नहीं मानता, हमारा बच्चा एथियज्म का शिकार हो रहा है, हमारा बच्चा लोगों के वर्गलाने पर उनके हक में होकर मुझसे एतराज करता है। फिर हम नाराज होते हैं, फिर हम गुस्सा करते हैं, फिर हम गालियां देते हैं, हमारा बच्चा हमसे और दूर होता चला जाता है। जबकि हमें चाहिए कि हमने कलमा पढ़ा है, मुस्तफ़ा करीम ने हमें जिम्मेदारी अता की है। ये बच्चा, ये मासूम बच्चे आपके घर में जिम्मेदारी हैं। अला कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। इस बच्चे के मुताल्लिक आपसे सवाल होगा, इमाम साहब मुक्तदी के मुताल्लिक आपसे सवाल होगा, खतीब साहब सामीन के मुताल्लिक आपसे सवाल होगा, बादशाह सलामत रियाया के मुताल्लिक आपसे सवाल होगा, शोहर साहब बीवी के मुताल्लिक आपसे सवाल होगा, वालिद मोहतरम बच्चों के मुताल्लिक आपसे सवाल होगा, उस्ताद मोहतरम तलबा के मुताल्लिक आपसे सवाल होगा, पीर साहब मुरीदों के मुताल्लिक आपसे सवाल होगा। अगर आपने जिम्मेदारी को पूरा न किया, मेरा बच्चा गलत अकायद पे चला गया, मेरा बच्चा और गलत जहन लेकर दीन से दूर हो गया, तो इसमें कसूर सिर्फ बच्चे का नहीं है, कसूर वालिद का भी है, कसूर उसके बड़े का है जिसने अपने बच्चे को समझाया नहीं है, बताया नहीं है कि हक क्या होता है और गलत क्या होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, मुस्तफ़ा का रास्ता कौन सा है, शैतान का रास्ता कौन सा है। मेरे दोस्तों, हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आप में से नहीं, मैं भरे मजमे में से अगर खड़ा करके किसी से पूछूं, बताओ हुजूर की औलाद कितनी है, खड़े होकर कहते हैं जी एक बेटी है। मैं आपसे पूछूं हुजूर के दामाद कौन कौन से हैं, जवाब आता है जी एक दामाद है। मैं पूछूं हुजूर के खुलाफा के नाम क्या हैं, कोई प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं आता।
میں آپ سے پوچھوں حضور نے مکہ میں کتنا وقت گزارا؟ جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ مدینہ میں کتنا وقت گزارا؟ جواب نہیں آتا۔ حضور پر وحی کیسے آتی تھی؟ جواب نہیں آتا۔ حضور کی حدیث حجت ہے یا نہیں ہے؟ جواب نہیں آتا۔ میرے دوستو، میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو اور مجھے محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ جو امتی ہیں وہ کہیں الحمدللہ، جو ہیں زور سے کہیں الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے، اور میرے نبی کی سیرت اتنی مضبوط سیرت ہے، میرے نبی کی سیرت ایسی جامع سیرت ہے، میرے نبی کی سیرت ایسی اثر والی سیرت ہے، میرے نبی کی سیرت اپنے اندر وہ قوت رکھتی ہے کہ جس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا، جانی دشمنوں کو محمد کا غلام بنا دیا۔ عروہ بن مسعود کون تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آیا تو نام لکھا جانے لگا، جب شرائط لکھی گئی تو نام لکھا جانے لگا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بتا رہا ہوں کہ حضور کی سیرت کتنا پرتاثیر ہے۔ عروہ بن مسعود آ کے لکھا گیا محمد الرسول اللہ، اس نے کہا حضرت یہاں لکھے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کو اگر محمد الرسول اللہ مانتے ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا، لڑائی کس بات کی تھی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اے علی جیسے یہ کہتا ہے ویسے لکھ لو، محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ لو، میرا رب چاہے گا اللہ اسے بھی دولت اسلام نصیب فرما دے گا۔ فتح مکہ کے بعد یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ جناب عمر کون ہے؟ جانی دشمن ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، سر قلم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کس چیز نے مجبور کیا؟ بہن کو تماچے مارنے والا اور ظلم کے انتہا کرنے والا مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ کے جھک گیا ہے، تو اس کے پیچھے تاثیر ہے تو میرے مصطفیٰ کی سیرت کی تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ مصطفیٰ کریم کی سیرت کی تاثیر ہے۔ وہ دیکھیں مکہ کی بستیوں میں، مکہ کے فضاؤں میں طفیل بن عمر دوسی ہیں، کان میں روئی ڈالی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا بتائیں تو صحیح کان میں روئی کیوں ڈال رکھی ہے؟ جواب یہ دیا جاتا ہے میں نے سنا ہے یہاں پر محمد نامی شخص رہتا ہے، جو اس کی باتیں سنتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائے۔ اور قریش مکہ نے، سرداران مکہ نے اسے مجبور کیا تھا کہ تم محمد کی بات نہ سننا، محمد کا پیغام نہ سننا۔ اس نے ان کی باتوں میں آ کر اپنے کانوں میں روئی ڈال لی ہے کہ کہیں محمد کی آواز ٹکرا نہ جائے۔ لیکن میرے دوستو، یہ میرے محمد کی سیرت کی تاثیر ہے، یہ میرے محمد کی سیرت کا اثر ہے، یہ میرے محمد کی سیرت کی طاقت ہے کہ جس نے طفیل بن دوسی، جس نے اپنے کانوں میں روئی ڈال کر اپنے کان بند کر رکھے ہیں، حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آواز سنی، روئی نکالی، خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا محمد کریم کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کلام سننے کے بعد پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اے محمد مجھے معاف کر دو، میں عاقل بھی تھا، میں بالغ بھی تھا، میں آزاد بھی تھا، میں سمجھتا بھی ہوں، کلام کی تاثیر، فصاحت، بلاغت، ساری باتیں سمجھتا ہوں، لیکن قریش کی باتوں میں آ کر میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ جو تو کلام لے کر آیا ہے، جو تیری تاثیر ہے، جو تیری قوت ہے، جو تیری سیرت کی طاقت ہے، اس نے مجھ پہ اثر کر دیا ہے۔ روئی تو میں نے پہلے نکال دی ہے، اب کلمہ پڑھا کہ اپنے غلاموں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ یہ محمد کریم کی سیرت ہے، یہ محمد کریم کی سیرت کی طاقت ہے، یہ محمد کریم کی سیرت کی قوت ہے۔ آج کوئی ہمیں ایک بار گالی دینا زندگی بھر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی اگر ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کہہ دے، ہم زندگی بھر اس کا راستہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کچھ کہہ دے، ہم زندگی بھر اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے وہ نمازی بھی مجھ سے زیادہ ہے،
حالانکہ پتہ ہوتا ہے وہ شب بیدار بھی مجھ سے زیادہ ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے وہ مجھ سے زیادہ تہجد گزار ہے، وہ مجھ سے زیادہ اللہ کا قرب رکھتا ہے، لیکن چونکہ مجھے گالی دی ہے، ہوتا کون ہے مجھے گالیاں دینے والا، لیکن یہاں محمد کی سیرت ہے۔ فتح مکہ کی ہے، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے حضرت عباس سے کہا تمہارا بھتیجا بڑا طاقتور بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے کہا ابو سفیان تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو رب کی پیغمبر کی ختم نبوت اور پیغمبر کی سیرت کا مظہر ہے، یہ کوئی فاتح اور بادشاہانہ انداز نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا اللہ کا نبی بن کر آیا ہے، آ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، تجھے بھی محمد کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ حضور کے پاس لایا گیا، حضور کے پاس جب ابو سفیان لائے گئے کانپتے ہوئے آئے، نہ معلوم کیا ماجرا بنتا ہے، لیکن یہ تو محمد کریم ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے پیغمبر ہیں، یہ تو خلق عظیم کا مظہر ہے، یہ تو دوسروں کو اپنا بنانے آئے ہیں، دشمنوں کو دوست بنانے آئے ہیں۔ مصطفیٰ جانتے تھے تھا میرا دشمن لیکن ہے تو سردار، حضور نے کہا تیرا اسلام بھی قبول کرتا ہوں، اور پلس اعزاز یہ عطا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، مجھ محمد کا اعلان ہے اللہ نے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا ہے، اعزاز یہ دیا ہے جو اس کے گھر میں داخل ہو اسے بھی امان دے دی جائے۔ یہ مصطفیٰ کریم ہیں، مصطفیٰ نے معاف کیا نہیں کیا، معاف کیا نہیں کیا، معاف کیا نہیں کیا، بیعت قبول کی نہیں کی، اعزاز دیا نہیں دیا، اور اعزاز کیوں دیا؟ فرمایا اگرچہ میرا دشمن تھا اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں جب وہاں سے فیصلہ آتا ہے، پھر رب یہ نہیں دیکھتا موقع کیا ہے، جب دل کے دروازے کھلتے ہیں اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ابو سفیان مسلمان ہو گیا، حضور نے بیعت کر کے اسلام قبول کیا، اعزاز یہ عطا فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان حاصل ہے۔ حضور نے بیعت قبول کی، حضور نے اسلام قبول کیا، حضور نے اپنا مومن قبول کیا، حضور نے اپنا غلام قبول کیا، اور اعزاز بھی دیا۔ آج 1400 سال کا بھنگی کہتا ہے میں نہیں مانتا، 1400 سال کا بھنگی کیا کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ او بھائی تجھ سے پوچھا کس نہیں ہے، تو مان یا نہ مان، ابو سفیان پر محمد کریم کے اس احسان کے بعد اب اگر تو اعتراض کرے گا ہم تجھ سے پوچھیں گے کہ جناب کا تعارف کیا ہے، جناب کا اسلام سے کیا تعلق ہے، جناب ہوتے کون ہیں محمد کریم کے فیصلے کے بعد، جناب ہوتے کون ہیں محمد کریم کے فیصلہ فرمانے کے بعد اب اعتراض کرنے والے، جسے محمد نے قبول کر لیا ہم اسے سر بچشم قبول کرتے ہیں۔ آپ بھی قبول کرتے ہیں، آپ بھی قبول کرتے ہیں، آپ بھی قبول کرتے ہیں۔ ہمیں نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ہمیں نبی کی سیرت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں نبی کی سیرت کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ میرے محمد کریم کی ولادت کیسے ہوئی، میرے محمد کریم نے رضاعت کہاں سے حاصل کی، میرے محمد کریم نے نبوت کیسے حاصل فرمائی، میرے محمد پر وحی کیسے اترتی تھی، جبرائیل سے ملاقات کیسے ہوتی تھی، مکہ میں کیسے داخلہ ہوا تھا، ہجرت کیسے فرمائی تھی، خلافت کا نظام کیسے عطا فرمایا تھا۔ ہمیں ایک ایک چیز کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھائیں گے، اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے مصطفیٰ کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے بچوں کے سامنے اتنا واضح کر دیں، اتنا واضح کر دیں کہ اگر کوئی باطل میرے نوجوان بچے کا ذہن خراب کرنا بھی چاہے تو ہر بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ آن دا اسپاٹ کھڑا ہو کر اپنا بھی دفاع کر سکے، اپنے ایمان کا بھی دفاع کر سکے، اور اپنے مصطفیٰ کریم کے ایک ایک صحابی کا دفاع کرنے کے قابل ہو جائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے۔ آج میں اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں، اپنے بڑوں سے کہتا ہوں، آپ سب حضرات سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اس دور میں صرف نماز کافی نہیں ہے، نماز بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے،
بہت ضروری چیز ہے، لیکن خالص کامل مسلمان ہونے کے لیے محض نماز کافی نہیں ہے، محض روزے دار ہونا کافی نہیں ہے، صرف اور صرف حاجی نمازی ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو آنکھیں بھی کھولنی ہوں گی، دماغ کھولنا ہوگا، اپنے بچوں پر، اپنے نیو جنریشن پر نگاہ رکھنی ہوگی کہ آپ کی نیو جنریشن کہاں جا رہی ہے۔ اگر آج ہم نے خیال نہ کیا، یہ ابھی گزشتہ دنوں آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ سنی ہوگی، وہاں یہ جو توہین مذہب کے کیسز چل رہے ہیں، تقریباً 400 سے زیادہ کیسز ہیں جو اس وقت زیر سماعت ہیں، اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کمیشن بنایا ہے جس پر علماء کرام نے صدائے احتجاج بلند کی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی یا مصطفیٰ کریم کی توہین کی، ہم اس کے قانون میں کسی قسم کی نرمی نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو گستاخ ہیں یہ باہر کے نہیں ہیں، گستاخیاں کرنے والے باہر یورپ کے نہیں ہیں، جرمنی کے نہیں ہیں، ہالینڈ کے نہیں ہیں، یہ پاکستانی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں اور شب بیدار عبادت گزار مسلمانوں کے بچے ہیں، جن کے بچے گستاخی کے الزام میں کورٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ گستاخان مصطفیٰ کھڑے ہیں اور دوسری لائن میں سفید ریش بزرگ کھڑے ہیں جس نے اپنے بچے پر نظر نہیں رکھی، اس نے پیسے پہ نظر رکھی ہے کہ میرا بچہ سوشل میڈیا سے پیسے کما کما کر میری جیب گرم کر رہا ہے، اسے نہیں پتا رات بھر اس کا بچہ کیا کچھ کرتا رہتا ہے۔ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ رات کو جلدی سونا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ کا بچہ نہیں سوتا، آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں اپنے بچے کی نگرانی کروں گا کہ رات بھر میرا بچہ کیا کام کرتا رہتا ہے۔ یہی 4K کا ایک نوجوان ہے، میں جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، وہ ٹک ٹاکر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جانتے ہیں نا ٹک ٹاکر؟ وہ رات بھر فحش باتیں کرتا ہے، مجھے خود بتایا اس نے، وہ رات بھر گندی باتیں کرتا ہے، وہ رات بھر لڑکیوں سے غلط کاریاں کرتا ہے فون پہ۔ اور میں نے اس سے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہو؟ سر نیچے کر لیا۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح کرتے کیا ہو؟ کہتے بس مولوی صاحب چھوڑیں، میری تھوڑی سی عادت ہے، میں تھوڑا سا فرینک ہو جاتا ہوں تاکہ وہ اپنے دل کی بات تو کہہ سکے۔ میں نے کہا یار بتا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی تمہارے جیسا بھائی ہوں۔ مجھے کہتا ہے میں ٹک ٹاک پہ کام کرتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی کچھ ویڈیوز دکھائیں، میں ایک ویڈیو 2 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکا۔ میں نے کہا یہ کچھ کرتے ہو؟ کہتا ہاں یہی کچھ کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے ابو کو پتہ ہے؟ آپ کے ابو نے آپ کو کچھ نہیں کہا؟ اس نے اشارہ کیا مولوی صاحب یہ سب کچھ ہے، پیسہ سب کچھ ہے، میرے ابا کو 1000 روپے ضرورت ہوتے ہیں میں 5000 دیتا ہوں، میرے ابا کو 10,000 ضرورت ہوتے ہیں میں 20,000 دیتا ہوں، اور جہاں 20,000 50,000 نئی موٹر بائک گاڑیاں لا کر بچے دے دیتے ہیں، وہاں والدین کی زبانیں خاموش ہو جایا کرتی ہیں۔ خدا کے لیے میرے بزرگوں، پیسے کو اپنا سب کچھ مت بناؤ۔ ذرا خیال کریں، جو بچہ آج بچہ ہونے کی وجہ سے اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے، وہ رات بھر فحش کام کرتا ہے، کل جب وہ خود باپ بنے گا اس کی اولاد کہاں پہنچی ہوگی؟ اس کی اولاد کہاں کھڑی ہوگی؟ آج منبر پر صرف مسواک کے فضائل بیان کرنے کافی نہیں ہے، آج منبر پر صرف شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کے ثواب بیان کرنا کافی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا نبی کتنا اعلیٰ تھا، تمہارا نبی کتنا اونچا تھا، تمہارے صحابہ کتنا اونچے تھے، ابو بکر کا مقام کتنا اونچا تھا۔ آج ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کیا نگرانی کریں گے؟ ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، بہت سارے حضرات نے بہت کچھ کرنا ہے۔ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ تمہارا جلوس حرام ہے، تمہاری ریلیاں حرام ہیں، تمہارا یہ کام حرام ہے، تمہارا وہ کام حرام ہے۔ آپ کو جو اچھا لگتا ہے محبت رسول میں آپ کریں، لیکن خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کبھی بریلوی بن کر نہیں، دیوبندی بن کر نہیں، اہل حدیث بن کر نہیں، امتی بن کر اپنے نبی کو پڑھنا، اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا نبی کیسا تھا، تمہیں پتہ چلے گا تمہارا نبی کتنا اونچا تھا۔ پریشان بیٹھے ہو، اپنے نبی کے طائف کو پڑھ لو، خوش بیٹھے ہو،
گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے، اپنے نبی کو پڑھو۔ جب سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ میرے مصطفیٰ کے گھر میں آئی تھیں، میرا مصطفیٰ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اگر نکاح کر رہے ہو دیکھ لو تمہارے نبی نے 11 نکاح کیے ہیں، کیا کچھ کیا ہے تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسجد میں آ رہے ہو اپنے نبی کو پڑھو کہ تمہارا نبی مسجد میں کیسے آیا کرتا تھا۔ اگر منصب امامت پر امام آ رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے میرا نبی کیسا امام تھا۔ خطابت کر رہے ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے میرا نبی کیسا خطیب تھا، اس کے دل میں اپنی امت کا کتنا درد تھا۔ جس خطیب کے دل میں اپنے سامعین کا درد نہ ہو، اپنے سامعین کی غمخواری نہ ہو، اپنے سامعین کے بارے میں کڑتا نہ ہو، اس خطیب کو منبر پر بیٹھ کر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ جہاں کے محلے کے لوگ جس خطیب کے سامعین غلط کاریوں میں ملوث ہوں، نماز کی پابندی نہ کر پا رہے ہوں، اگر وہ خطیب درد میں نہیں ہے، کڑھن میں نہیں ہے، رب سے دعائیں نہیں کرتا اور ان لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبے سے فکر مند نہیں رہتا، اس خطیب کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں صحابہ اور اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کے متعلق فکر مندی کا مظاہرہ فرمائے۔ ابھی میرا ارادہ یہی ہے، انشاءاللہ ربیع الاول آنے کو ہے، ہم نے سیرت کو پورے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنا ہے، لیکن وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ حضرات ٹائم پر تشریف لائیں گے۔ آپ کو تیار کرتے کرتے میرا گلا بیٹھ جائے، آپ کو تیار کرتے کرتے میں پسینہ پسین ہو جاؤں، آپ اس وقت آئیں جب ٹائم ختم ہو جائے، مجھے بتائیں میں کون سی سیرت کا کون سا پہلو آپ کے سامنے کھولوں۔ میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں عرض کیا کہ میرے نبی کی سیرت کا ایک ایک پہلو اس قابل ہے کہ ایک ایک پہلو پر کئی جمعے بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔